السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 34 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ درس کے آغاز سے پہلے میں آپ تمام سے گزارش کروں گا، آپ میں سے کسی نے اگر اب تک ہمارے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی ساتھ لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم 28ویں باب کا آغاز کر رہے ہیں، موت کا بیان۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لذتوں کو مٹانے والی یعنی موت کو بہت یاد کیا کرو۔ اس فرمان میں یہ اشارہ ہے کہ انسان موت کو یاد کر کے دنیاوی لذتوں سے دور ہو جائے تاکہ اسے بارگاہ ربوبیت میں مقبولیت حاصل ہو جائے۔ موت کو یاد کرنے والا شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر تمہاری طرح جانور موت کو جان لیتے تو ان میں کوئی موٹا جانور کھانے کو نہ ملتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جو شخص دن رات میں 20 بار موت کو یاد کرتا ہوگا وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ موت کی یاد دنیا سے دل اچاٹ کر دیتی ہے اور آخرت کی تیاری پر اکساتی ہے، لیکن موت کو بھول جانا انسان کو دنیاوی خواہشات میں منہمک کر دیتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، اس لیے کہ مومن دنیا میں قید خانے جیسی زندگی بسر کرتا ہے، اسے اپنی خواہشات اور شیطان کی مدافعت کرنا پڑتی ہے، اور یہ چیز کسی مومن کے لیے عذاب سے کم نہیں، مگر موت اسے ان مصیبتوں سے نجات دلاتی ہے، لہذا یہ اس کے لیے تحفہ ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ موت مسلمان کے لیے کفارہ ہے۔ مسلمان سے مراد وہ مومن کامل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس میں مومنوں کے اخلاق حسنہ پائے جائیں، وہ ہر کبیرہ گناہ سے بچتا ہو۔ ایسے شخص کی موت اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور فرائض کی ادائیگی اسے گناہوں سے منزہ و پاک کر دیتی ہے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس سے گزرے جس میں لوگ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اپنی مجلس میں لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز کا ذکر کرو۔ پوچھا گیا، حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ موت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو، اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی بڑھتی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ موت جدائی ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ موت سب سے بڑا ناصح ہے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایک ایسی جماعت کو دیکھا جو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔
آپ نے فرمایا موت کو یاد کرو، رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو کم ہنسو اور زیادہ رو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک مرتبہ ایک شخص کی بہت تعریف کی گئی۔ آپ نے فرمایا کیا وہ موت کو یاد کرتا ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہم نے کبھی نہیں سنا۔ تب آپ نے فرمایا کہ پھر وہ ایسا نہیں ہے جیسا تم خیال کرتے ہو۔ بزرگان دین کے ارشادات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں 10واں شخص تھا جو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھا۔ ایک انصاری جوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ باعزت اور ہوشیار کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو بہت یاد کرتا ہے اور اس کے لیے زبردست تیاری کرتا ہے، وہ ہوشیار ہے، اور ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں باعزت ہوتے ہیں۔ جناب حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ موت نے دنیا کو ذلیل کر دیا ہے، اس میں کسی عقل مند کے لیے مسرت ہی نہیں ہے۔ جناب ربیع بن خیثم کا قول ہے کہ مومن کے لیے موت کا انتظار سب انتظاروں سے بہتر ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ ایک عقل مند نے اپنے دوست کو لکھا، اے بھائی، اس جگہ جانے سے پہلے جہاں آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی، اس جگہ موت سے ڈر اور نیک عمل کر۔ امام ابن سیرین کی محفل میں جب موت کا تذکرہ کیا جاتا تو ان کے جسم کے ہر اعضاء سن ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا دستور تھا، ہر رات عالموں کو اکٹھا کرتے، موت، قیامت اور آخرت کا ذکر کرتے اور اتنا روتے کہ معلوم ہوتا جیسے جنازہ سامنے رکھا ہو۔ جناب ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی کا قول ہے کہ مجھے موت اور اللہ کے حضور حاضری کی یاد نے دنیاوی لذتوں سے اجنبی کر دیا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا قول ہے جس نے موت کو پہچان لیا اس سے تمام دنیا کے دکھ درد ختم ہو گئے۔ جناب مطرف رحمت اللہ تعالی کا قول ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کوئی شخص بصرہ کی مسجد کے بیچ میں کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ موت کی یاد نے خدا کا ڈر رکھنے والوں کے جگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، رب کی قسم تم انہیں ہر وقت بے چین پاؤ گے۔ حضرت اشعث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ہم جب بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے وہاں جہنم، قیامت اور موت کا ذکر سنتے۔ حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی تو انہوں نے کہا موت کو یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کا دل نرم ہو گیا۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کا شکریہ ادا کیا۔ موت کے ذکر پر عیسیٰ علیہ السلام کی حالت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا ذکر سنتے تو ان کے جسم سے خون کے قطرے گرنے لگتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کا ذکر کرتے تو ان کی سانس اکھڑ جاتی اور بدن کانپنے لگتا۔ جب رحمت کا ذکر کرتے تو ان کی حالت سنبھل جاتی تھی۔ جناب حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے میں نے جس عقل مند کو دیکھا اس کو موت سے کانپتے اور غمگین پایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک عالم سے کہا مجھے نصیحت کرو۔ انہوں نے کہا تم خلیفہ ہونے کے باوجود موت سے نہیں بچ سکتے۔ تمہارے باپ دادے میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر کسی نے موت کا جام پیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے یہ سنا
تو بہت دیر تک روتے رہے۔ حضرت ربیع بن خیثم رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے ایک کونے میں قبر کھود رکھی تھی اور دن میں کئی مرتبہ اس میں جا کر سوتے اور ہمیشہ موت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے، اگر میں اپنی موت سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو جاؤں تو میرا سارا کام بگڑ جائے گا۔ عبداللہ بن شخیر رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے، اس موت نے دنیا داروں سے ان کی دنیا چھین لی، پس اللہ تعالیٰ سے ایسی نعمتوں کا سوال کرو جو ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے امسا سے کہا، موت کو اکثر یاد کیا کرو، اگر تم فراغ دست ہو تو یہ تم کو تنگ دست کر دے گی، اور اگر تم تنگ دست ہو تو یہ تم کو ہمیشہ کی فراغ دستی عطا کر دے گی۔ جناب ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے، میں نے ام ہارون سے پوچھا کہ تجھے موت سے محبت ہے؟ وہ بولی نہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا، میں جس شخص کی نافرمانی کرتی ہوں اس سے ملاقات کی تمنا کبھی نہیں کرتی۔ موت کے لیے میں نے کوئی کام نہیں کیا، لہذا اسے کیسے محبوب سمجھوں؟ جناب ابو موسیٰ تمیمی کہتے ہیں کہ مشہور شاعر فرزدق کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے میں بصرہ کی بڑی بڑی ہستیاں شریک ہوئیں، جن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو فراس، تو نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا، 60 سال سے لگاتار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوں۔ جب اسے دفن کر دیا گیا تو فرزدق نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ، اگر تو مجھے معاف کر دے، میں قبر کے افشار اور شعلوں سے خائف ہوں۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک سنگ دل ہیبت ناک فرشتہ فرزدق کو ہنکائے گا۔ بے شک نسل آدم کا وہی شخص رسوا ہوا جسے طوق پہنا کر جہنم میں بھیجا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے، موت کے تعلق سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ان ایپیسوڈز کو اپنے طور پر اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ان بہترین عنوانات پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، صحابہ اکرام اور بزرگان دین کے اقوال کو سن کر ممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ کسی ایک کے دل میں اپنا خوف، فکر آخرت اور نیکیوں کا جذبہ پیدا فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو مل جل کر اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو خوب عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔